اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سے ٹھیک 765 برس قبل بغداد سقوط ہوا اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، جو ابھی تک زوال کا شکار ہے۔ منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تو 10 فروری سن 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئی۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اپنی وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے چلتے آ رہے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرفیہ کو وہی تلوار کی گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے ام البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا اندازہ مورخ کی الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکی گدوں کی طرح پھر گئی، اس طرح جیسی غضبناک بیڑیوں پر ہلا بول دیتی۔ بستر اور تکیے چاقو سے پاڑ دی گئی، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئی اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہزاد کا شہر، خلیفہ ہارون رشید اور مامون کے قیام کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، بازاروں، علم فروز مدرسوں اور پرتعش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بالے کی گھاٹ اتار دی گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی تھی۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والی تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے ابنوس اور صندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدھم ہونے لگی۔ منگول سپاہیوں نے ایک نسل کے اندر دنیا کے بڑے حصے کو اپنا پاج گزار بنایا۔ کچھ اسی طرح کا ادیام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹیلا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کی سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دی گئی تھی، اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے اور انہوں نے یہی کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا، جس کا ایک ایک شعر دل کو دہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو خط لکھا: لوہے کی سوئی کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواری فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پناہ ملے گی، نہ زمین نہ آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ یا سیسا پلائی دیوار بن کر ہو جائیں گے۔
چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جواب میں لکھا، نوجوان 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو، جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہے، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنی منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آپ ملے تھے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرور تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا ایک یونٹ تھا جو منجقوں کی تیاری اور بارودوں کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفاتا سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ہلاکو خان اپنی ساتھیوں کے ہمراہ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں ڈال کر رکھ دیتی تھی جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی۔ ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی، اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دی۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھتا تھا، اس لیے ہلاکو خان شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قری قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خون لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ بدترین ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا کھاؤ، معتصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتی تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا اچھا تو آپ میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑا دوڑوا دیا تاکہ زمین پر خون نہ پائے۔ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ہلاکو خان نے بھوکے خلیفہ معتصم باللہ کو کھانے کے لیے ہیرے جواہرات دی۔ بغداد کی بنیاد معتصم باللہ کے جدا ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان ٹریٹرس کی تحقیق کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔
اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والی دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، ایلوگریتم، الکیمی، زینت، الکحل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہرے دور کے الفاظ۔ بغداد میں بسنے والے چند مشہور ہستیوں کے نام: جابر بن حیان جو کہ جدید کیمسٹری کا بانی ہے، الخوارزمی جو کہ الجبرا کا بانی ہے، الکندی اور الرازی مشہور فلسفی تھے، الغزالی جو کہ مشہور مفکر تھے، ابو نواس جو کہ عظیم عربی شاعر تھے، شیخ سعدی جو کہ عظیم فارسی شاعر تھے، زریاب جو کہ مشہور موسیقار تھے، تبری جو کہ مشہور تاریخ دان تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ بغداد کا ایک کتب خانہ۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے موسیپیوٹیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کی قدم ایسے اکھاڑ دی کہ وہ آج تک سنبھل نہ پائی۔ بغداد کا ایک کتب خانہ۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگولی آندھی نے ہزاروں سالہ تہذیب کی قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہ پائی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشرِ عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر